چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو یاد رکھیں آپ مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے، آپ نمازی کیوں نہ رہے، آپ خانہ کعبہ کا طواف کیوں نہ کر چکے ہو، آپ دنیا کی تمام ذکر و اذکار کیوں نہ کر چکے ہو، لیکن اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، آپ کی تمام عبادتوں کو، آپ کی تمام ریاضتوں کو، آپ کی تمام حج کو، آپ کے عمرے کو، تمام ذکر و اذکار کو اللہ تبارک و تعالی آپ کے منہ پہ مار دے گا اور آپ کا ٹھکانہ جہنم میں کر دے گا۔ اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو آپ کی تمام عبادتیں بیکار ہو جائیں گی، تمام عبادتیں آپ کی پھیکی پڑ جائیں گی، تمام عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی آپ کے منہ پر مار دے گا۔ اس لیے اگر آپ عبادتیں بھی کریں، آج کل معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ ایک طریقے سے معافی کب مانگتے ہیں اپنے ماں باپ سے؟ بہت ہی کم ایسے ہوں گے کہ اگر ماں باپ کے دل کو چوٹ پہنچا دیا ہو تو وہ اپنے ماں باپ سے معافی بھی مانگ لیتا ہو، کچھ ہی ہوں گے ایسے، 1-2%، ورنہ اکثر و بیشتر لوگ ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچا کر، ماں باپ کو تکلیف دے کر وہ خاموش رہتے ہیں، معافی تک بھی نہیں مانگتے، اور کچھ بد نصیب تو ایسے ہیں کہ اسی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں، اسی حالت میں ان کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہی بچے جس نے اپنے ماں باپ کو جیتے جی چین سے جینے نہ دیا، سکون سے رہنے نہ دیا، ان کا ادب و احترام نہیں کیا، وہی بچے، وہی اولاد ماں باپ کے جانے کے بعد جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے زاروں قطار ہونے لگتے ہیں، آنسویں بہاتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کراتے ہیں، قرآن خوانی کراتے ہیں، 40واں سالانہ کراتے ہیں۔ میرے عزیزوں یاد رکھیں، اگر آپ نے جیتے جی ان کا ادب و احترام نہیں کیا، آپ نے ان کے ساتھ محبت کا معاملہ نہیں کیا، ان کے پاس آپ نے حسن و سلوک کا معاملہ نہیں کیا، ادب و احترام سے ان کے ساتھ، اس لیے آپ نے تو جب خدمت کرنا تھا تب کیا نہیں، جب ان کے ادب و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا تھا تب تو آپ نے کیا نہیں، اور جب چلے گئے اس کے بعد آنسویں بہاتے ہیں، اس کے بعد رونے لگتے ہیں، ماتم مناتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ آج کل ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے، یہ آج کل جو ہے تو ہمارے قوم کی حالت ایسی ہے۔ میرے عزیزوں یاد رکھیں کہ آج ہم جن ماؤں کی آج بے ادبیاں کرتے ہیں، جن ماؤں کی عزت و تعظیم نہیں کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہی حال آج سے 1400-1500 سال پہلے کی تاریخ جب دیکھیں گے، جب نبی کے آنے سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم چلے گا کہ پہلے کے لوگ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، اپنے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ان کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، ماں باپ کی عزت و تعظیم نہیں کیا کرتے تھے، ماں باپ کی یعنی کہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا جب نبی کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، لیکن جب نبی تشریف لائے تو نبی نے ہماری ماں کا مقام بتایا اور کہا اے لوگوں، جن بیٹیوں کو تم دفنا دیتے ہو، جن ماؤں کی پیٹ پیا کرتے ہو، جن ماؤں کی عزت و تعظیم نہیں کرتے ہو، یہ اس لائق نہیں ہے، بلکہ یہ جب گھر میں پیدا ہوتی ہے تو رحمت بن کر آتی ہے، اور جب شادی ہوتی ہے تو اپنے شوہر کے لیے برکت بن کر جاتی ہے، اور جب یہ صاحب اولاد ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے قدموں کے نیچے جنت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ماؤں کا مقام ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں جنت تو چاہیے لیکن جنت جہاں پہ ہے وہاں تو جانے نہیں ہے۔ ہمیں جنت کو جانا ہے نا، ہم سب کو، سب ایمان والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ مولا ہم سب کو جنت نصیب کر دے، ہم سب جنت میں چلے جائیں، لیکن یار دنیا میں تو اللہ تجھے جنت دیا ہے، پہلے دنیا کی جنت کو تو حاصل کر، پہلے دنیا کی جنت کو تو اپنا۔ جب دنیا کی جنت کو تم چھوڑ دو گے، جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت ڈال دیا ہے، جن کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھا ہے، تم اس کو ناراض کر کے چاہتی ہو کہ رب کی بارگاہ میں ہمیں جنت مل جائے، تو اس غلط فہمی میں ہرگز نہ رہنا، اس لیے کہ اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھا ہے۔ اب تمہیں رب کی بارگاہ میں جنت چاہیے تو پہلے دنیا میں ماں کے قدموں میں جنت حاصل کر لے، جب مر جاؤ گے اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا۔ تو پہلے دنیا میں جنت ہمیں حاصل کرنا ہے۔ یہ شادی کی محفل ہے، سبھی حضرات جانتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بارات آئے گی، یہاں پر عقد و نکاح ہوگی، تو میں اس لیے اس عنوان کو اپنا موضوع سخن بنایا میرے عزیزوں کہ ہمارا آپ آج معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ کس طریقے سے آج گناہوں میں دن بدن ملوث ہوتا جا رہا ہے، ڈوبتا جا رہا ہے۔ آج لوگوں کے اندر کوئی
عزت و تعظیم والی بات پائی ہی نہیں جاتی، خاص طور پر ہماری قوم کے نوجوان لوگ۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، اگر ہم اور آپ جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے، اگر اللہ نے آپ لوگوں کو، یہ نوجوان لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان قوم ہماری، آپ لوگوں سے بالخصوص کہتا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ آپ جیسا کریں گے، اللہ آپ سب کو لمبی عمر دے، لیکن جب آپ باپ بن جائیں گے تو جیسا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے ویسا آپ کے بچے آپ کے ساتھ کریں گے۔ جس طریقے سے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آئیں گے اسی طریقے سے آپ کا بچہ بھی آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ میرے عزیزوں، یہی معاملہ تھا، ایک بری ماں تھی، ضعیف ماں تھی میرے عزیزوں، بڑی ہی محبت و الفت کے شامیانے میں اپنے بچے کی، ان کا ایک بیٹا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بڑی ہی الفت و محبت کے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کی۔ جب بچہ جوان ہو گیا، جب ان کا بیٹا، ان کا لاڈلا جوان ہو گیا، شادی کی عمر ہو گئی، تو ان کی ماں، ضعیف ماں، جو سوچنے لگی کہ اب ہمارے گھر میری بہو آئے گی تو وہ ہماری خدمت کرے گی، وہ ہماری دیکھ بھالی کرے گی، وہ ہمیں کھانا بنا کر کھلائیں گی، وہ ہماری خدمت کرے گی۔ یہی سوچ میں گم ہو کر ایک ضعیف ماں نے، ایک بوڑھی ماں نے اپنے بچے کی شادی کراتی ہے، اور شادی کرانے کے بعد جیسا اس ماں نے سوچا تھا کہ میرے بیٹے کی جب شادی ہوگی، جب میرے گھر میری بہو آنے لگے گی تو میں آ کر وہ میری خدمت کرے گی، وہ ہماری دیکھ بھالی کرے گی، وہ ہم کو کھانا بنا کر کھلائیں گی۔ لیکن میرے عزیزوں، جیسا اس ضعیف ماں نے سوچی تھی اس کا الٹا ہوتا ہے۔ ان کے گھر بہو تو آتی ہے لیکن ان کی خدمت نہیں کرتی، ان کی دیکھ بھالی نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے ساس کو پریشان کرنے لگتی ہے۔ اور اللہ اکبر میرے عزیزوں، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ بدنصیب عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اے میرے شریک حیات، اے میرے شوہر، اگر آپ کی ماں اس گھر میں رہے گی تو میں نہیں رہوں گی، اور اگر میں رہوں گی آپ کے گھر میں تو آپ کی ماں نہیں رہے گی یہاں پر۔ وہ کون کہتی ہے بات؟ ان کی بیوی کہتی ہے۔ لیکن وہ جو ان کا بیٹا تھا، ان کا شوہر، اس عورت کا شوہر بڑا بدنصیب تھا، وہ بھی اپنی بیوی کی محبت میں گم ہو گیا تھا۔ جس طریقے سے آج ہمارے قوم کے نوجوان ہوتے ہیں، جب بیوی آ جاتی ہے گھر پر، ماں باپ کی محبت کو وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کی محبت کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ کی محبت کو ٹھکرا دیتے ہیں، بیوی کی محبت میں، دنیا دار کی محبت میں ماں باپ کی محبت کو بھول دیتے ہیں۔ یہی حال اس نوجوان کا تھا۔ جب بیوی نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا نہیں، میرے گھر میں تم رہو گی، میں اپنی ماں کو گھر سے نکال دیتا ہوں۔ اس نوجوان نے کیا کیا؟ اپنی ماں کے لیے ایک بیابان سنسان چٹیل میدان میں اپنی ماں کے لیے ایک جھوپڑی بناتا ہے، اور اس جھوپڑی میں لے جا کر اپنی ماں کو چھوڑ دیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ اللہ کا کرم کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور وہ نوجوان ڈیلی جاتا اپنی ماں کے پاس، صبح شام کا کھانا پہنچا دیتا، واپس آ جاتا۔ 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد جب اس کا بیٹا جو گھر میں پیدا ہوا تھا، اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا، جب وہ بولنے کے لائق ہوا، جب وہ چلنے کے لائق ہوا تو اپنے باپ سے اصرار کرنے لگا، اپنے باپ سے عرض کرنے لگا کہ ابا جان، آپ ڈیلی ٹفن میں کھانا لیتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں کچھ معلوم نہیں ہے، ہمیں بھی بتا دیجیے آپ کہاں جاتے ہیں، ہمیں بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ بیٹا دراصل بات ایسی ہے کہ کچھ دور میں نے تمہاری دادی کو رکھا ہے، میں تمہاری دادی کو ڈیلی کھانا دینے جاتا ہوں اور کھانا دے کر واپس آ جاتا ہوں۔ اس کے بیٹے نے اصرار کیا کہ ابا جان، اگر ہماری دادی ہے تو مجھے اپنی دادی سے ملاقات کرنا ہے، مجھے اپنی دادی کو دیکھنا ہے، مجھے اپنی دادی سے ملنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چھوٹا سا بچہ یہ بات کہتا ہے، اور اس کے باپ نے کہا بیٹے، اگر تم جانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی دادی سے ملنا چاہتے ہو تو چلو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ وہ نوجوان اپنے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور ساتھ میں لے کر چلا جاتا ہے۔ اپنے ماں کے پاس پہنچتا ہے، ایک کمبل بھی ساتھ لیتا ہے، ایک کمبل لے جا کر کھانا پہنچا دیتا ہے، اپنے بیٹے کو ملا دیتا ہے۔